وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں. اشداء علی الکفار وہ بہت سخت ہیں کافروں کے لیے. رحماء بینہم اور آپس کے اندر بڑے مہربان ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تراہم تو دیکھے گا ان کو رکعا کبھی رکوع میں ہوں گے سجداً اور کبھی سجدہ کرتے ہوئے. یبتغون صرف اور صرف تلاش کرتے ہوں گے فضل من اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ کی رضا مندی ورضوانا اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کے پیشانی پر علامت ہوگی نشان ہوں گے ان کے چہروں پر سجدے کرنے کی وجہ سے. ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. یہ ان کی صفت اور ان کی مثال اللہ نے تورات اور انجیل کے فرمایا اندر بیان کی ہے. کزرع اخرج شطأہ اور فرمایا
کمند کھیتی کے، جس نے نکالی ہے اپنی مضبوط موٹی، فرمایا سوئی جو ہے اس کی جو شاخیں ہیں مضبوط نکلتی ہیں، فاستغلظها سخت ہوتی ہیں، فاستوى على سوقه، فرمایا جب کھڑی ہو جاتی ہیں اوپر اپنے تنے کے، یوجب الزرع، تو خوش کرتی ہیں وہ اپنے مالک کو، اس کھیتی باڑی کرنے والے کو، اس کاشت کرنے والے کو، لیغیظ بهم الکفار، تاکہ غصہ جلائے اور کافروں کو، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لانے کے بعد عمل بھی اچھے کرتے ہیں، صالح کرتے ہیں، منہم مغفرۃ واجر عظیما، اور ان کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے۔ قرآن کریم کا 26واں پارہ اور سورۃ الفتح ہے، اور اس کا آخری رکوع ہے، اور آیت نمبر 29 ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قابل ساتھ احترام، میری قابل قدر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، قرآن کریم کا جو مقام تساڈے سامنے ترجمہ تلاوت کیتا گیا ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر جو اللہ نے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں کہ والذین معہ، اور انہوں نے ساتھی جڑے نے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اشداء علی الکفار جو کافراں واسطے بڑے سخت مزاج نے۔ اس آیت مبارک کا یہ جملہ ہے نا، اس تو مراد خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ نے انہوں کا تذکرہ کیتا ہے، فرمایا میرا عمر جیڑا ہے نا وہ کافرہ واسطے ذرا بھی دل نہیں رکھتا، بڑا سخت مزاج ہے، بڑا غیرت مند ہے۔ اللہ کی ذات کو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اس قدر پیار، اس قدر محبت کہ اللہ فرماندے نے کہ جیڑی بات اجے عمر نے دل وچ سوچی ہوتی ہے نا، اے مسئلہ انج ہونا چاہیے، اے کام انج ہونا چاہیے، تے میں جناب عمر کی سوچ نو، دی فکر نو، وہ دل کی خواہش کو قرآن کریم بنا کے اپنے پیارے پیغمبر محمد کے سینے تے نازل کر دیتے ہیں۔ عمر کی سوچ، عمر کی فکر، عمر کی چاہت، فرمایا میرے اس قدر پسند ہے، 1,44,000 کم و پیش صحابہ کرام، نفوس قدسیہ، پاکیزہ شخصیات، سارے سارے اللہ کے پیغمبر کے مرید نے، اللہ کے پیغمبر کے کی نے مرید نے، اپنے آپ آئے نے اسلام کے اندر، انہوں رب کے کولوں میرے سونے نبی نے منگ کے نہیں دیا، پر جس ویلے جناب عمر فاروق کی واری آئی ہے تو رب کے کول دامن پھیلا کے، چولی اڑ کے اور عرضہ کر کے رب کو پل پل کے رو رو کے منگے، یا اللہ عمر دے میرا تو گل پھر بنتی ہے، عمر عطا کرے نا تو اسلام کو عزت پھر ملتی ہے، اسلام کی شوکت اور شان پھر بڑھتی ہے۔ کہ اللہ نے آسمان کو فرمایا سونیا
جدو عمر منگ لیا تو میں دے چڑیا، تو عمر منگیا تو میں دے چڑیا، گھروں ترے سن 100 اونٹ کا لالچ لے کے، مکے والے آخیا جی محمد کی گردن اتار کے لیا نا تو 100 اونٹ انعام دے گے۔ تلوار نو زہر وچ پیو لیا تے ٹر پے، رستے اندر جناب نعیم بن عبداللہ ملے، ایک مومن نوجوان ہے، پوچھتے نہیں عمر کدھر جانے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں محمد کی گردن اتارنے واسطے چلے ہیں، سنیا ایک اللہ کی پوجا پرستی کی دعوت دیتا ہے، ساڈے مقبوضہ کے بارے کہنا ہے کہ تواڈے بزرگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، انہاں دے پلے کوئی شے بھی نہیں، ایک کھان جو گئی نہیں، بس چڑھاوے وصول کرن جو گئی نہیں، نظراں تے نیازاں لین جو گئی نہیں، تے جڑے جیوندے نے وہ بس مٹھیاں بھران جو گئے ہیں۔ تے میں یہ سنیا کہ محمد جڑا ہے نا ایک رب کی پوجا کی دعوت دیتا ہے، تے میں وہ اج قصہ ہی مکان چلے ہیں، انہاں کیا گل سن میری، محمد کی گردن پھر اتاری، مینوں اپنا گھر سامنے تیری بہن فاطمہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہے، تیرا بہنوئی سید جڑا بھی کلمہ پڑھ چکی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بھی حدیث جانتا ہے کہ آپ بیت اللہ اندر تشریف فرما سن، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کا قرآن پڑھ رہے سن، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب قرآن کی تلاوت آپ کر رہے سن، تو جناب عمر سن کے رہا نہ گیا، رب کا کلام سن کے اتنے متاثر ہوئے، سارے قطار روڑ لگ پے، کہ آخر اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی، اسلام قبول کر لیا۔ بہرحال بڑی شان و شوکت کے نال اسلام اندر داخل ہوئے، اور اسلام کو جتنی عزت اور جتنی شان و شوکت جناب عمر سے آنا ملی ہے، اس کو پہلو نہیں سی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ سبحانہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، فرمایا میرے صحابہ، اللہ فرماؤں نے اللہ کریم نے عمر دے دل اوپر اور عمر کی زبان کے اوپر حق جاری کر چڑھیا ہے، فرمایا جیڑی گل بھی میرا سونا عمر کرتا ہے سچی کرتا ہے، جیڑی گل بھی کرتا ہے حق دی گل کرتا ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ هو الفاروق فرق اللہ بہ بین الحق والباطل، فرمایا میرے فاروق نے آن دے نال فرمایا اسلام اور کفر کے درمیان فرق کیتا جاتا ہے۔ اللہ آسمان کو جناب عمر کے ایمان کی گواہیاں کر دے رہا ہے، تو میرا سونا نبی ہونا چر تک اپنی زبان حرکت نہیں دیندے جنہ چر آسمان والا آرڈر نہیں کرتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار جو گزر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کی دے کے آئے، ایک آدمی جڑا ہے گائے لے کے جا رہا ہے، چلتا چلتا وہ بندہ تھک جاتا ہے، تے گائے کی کنڈ پر سوار ہو جاتا ہے، تے گائے جڑی ہے زبان دے وچوں انج بولدی ہے جویں انسان گلاں کردے نے، اللہ نے زبان دیتی اس گائے نو، کہنے لگی انا لم نخلقو لہذا ان
خلقنا لحراسہ الارض کہ مینوں اللہ کریم نے سواری واسطے پیدا نہیں کیتا، مینوں اللہ نے دودھ دین واسطے پیدا کیتا ہے، مینوں اللہ نے کھیتی باڑی کرنے واسطے پیدا کیتا ہے۔ جس ویلے گائے کی زبان جو یہ الفاظ سنے نا اللہ کے پیارے پیغمبر نے، کیا فرماؤندے نے، میں اس بات پہ ایمان لے آیا کہ میرا سونا ابو بکر بھی ایمان لے آیا تو میرا سونا عمر بھی ایمان لے آیا۔ حالانکہ اتنے جناب ابو بکر بھی موجود نہیں سن، جناب عمر فاروق بھی موجود نہیں سن، پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے گواہی دیتی ہے، گارنٹی دیتی ہے، فرمایا جی میں ایمان لے آیا اسی طرح فرمایا میرا ابو بکر بھی اس گل سے ایمان لے آیا، میرا عمر بھی اس گل سے ایمان لے آیا۔ انہاں دونوں کی غیر موجودگی اندر اللہ کے پیغمبر کو اتنا اعتماد ہے، اتنا یقین ہے، اتنا ایمان ہے کہ جیڑی گل میں کہہ چھڈی ہے ابو بکر نے جو عمر نے موڑنی کوئی نہیں۔ اللہ اور حدیث اندر آتا ہے ایک آدمی بکریاں چلا رہا ہے، اچانک بگیاڑ آیا، انہیں بکریوں پر حملہ کیتا اور بکری اٹھا کے لے گیا، تے بکری دا مالک جڑا ہے مگر جا کے نا وہ بگیاڑ نوں لاٹھی نال ماردا ہے تے نالے بکری اپنی چھڑا لیندا ہے، تے بگیاڑ جڑا ہے نا وہ زبان حال نال کہن لگا کل قیامت والے دن انہاں بکریاں دا محافظ کون ہوئے گا جدوں میرے سوا کوئی اور بکریاں چارن والا نہیں ہوئے گا۔ لوگوں نے یہ بات سن کے تو کیا سبحان اللہ کہ بگیاڑ بھی زبان میں گلاں کرن لگ پیا جی انسان باتاں کرتے۔ اللہ کے پیارے نبی کول سن، آپ نے سن کے فرمایا میں ایمان لے آیا اس بات پر کہ بگیاڑ گلاں کرتا ہے انسان ورگوں، جہاں گلاں کیتیاں نے بگیاڑ نے اس گل سے میرا ابو بکر بھی ایمان لے آیا تو میرا عمر بھی ایمان لے آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان کے وچوں ایک دفعہ صحابہ کے سامنے حضور نے فرمایا کہ جناب عمر کو یہ منڈے سن کہ آپ ویکھ کے اللہ کے پیغمبر کہنے لگے عمر تیرا یہ شان ہے، تیرا یہ مقام ہے کہ جس رستے میں تو لنگ جانا ہے نا شیطان وہ رستہ ہی چھڑ دیتا ہے، شیطان وہ رستہ ہی چھڑ دیتا ہے۔ ایک باری اللہ کے پیارے پیغمبر دے کول چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں بیٹھیاں سن، دف بجا رہی سن، دف بجا رہی سن، اللہ کے پیغمبر وہدے رہے، بچیاں بجاؤندیاں رہیاں، آپ نے روکیا نہیں۔ اچانک جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، جناب عمر کا اتنا روب تے دبدبا پیا انہاں بچیاں دے اوپر، انہوں نے دف بجانی بند کر دیتی، اپنے تھلے لے کے تو اوپر بہ گئی، تھلے لے کے تو اوپر بہ گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عمر تیرے کو شیطان بھی ڈرتا ہے، عمر تیرے کو شیطان بھی ڈرتا ہے، اب ایک تیرا کتنا روب ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کیوں نہیں روکیا، آپ نے منع کیوں نہیں کیتا؟ فرمایا چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے، معصوم بچیاں نے، یہ کھیڈے گئیاں سن، انہاں دا یہ پھر جڑا نا گناہ اندر نہیں لکھا جاتا۔ بچیاں بچے تے ننگے بھی پھردے نے، بچیاں بچے تے ننگے بھی پھردے ہوندے نے، پچھلے حصے تے لباس سر پر اپنا نہیں ڈھکدے، انہاں دا عمل جڑا ہے وہ اسلام اندر دلیل بنتا نہیں۔ اج کو کبھی دف بجانی جائز ہے، بچیاں نے بجائی سی اسی بجا لیا کریے، اور کمڑیا سدائیا بچیاں بچے ہو بڑے کام کرتے ہیں، نکے ہوندیاں وہ بھی کام کریا کرتے، سدائیا یہ بچیاں کا پھر جڑا اسلام اندر حجت نہیں، اسلام کے اندر حجت جڑی چیز ہے وہ
اور آپ کا قرآن ہے، سونے نبی کا عمل ہے. کہ صحابہ کا وہ عمل جڑا صحابہ نے اللہ کے رسول کے سامنے کیتا ہوئے تے پیغمبر نے لوگ کے خاموشی اختیار کی ہوئے. وہ دین ہے، وہ اسلام ہے، وہ عمل حجت ہے، وہ حدیث مرفوع ہے. مرفوع کی معنی ہے کہ وہ کام ایویں ہے جنہیں اللہ کے پیغمبر نے کیتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان دے مقام بیان کر دیا ہویا. فرماتے نے میرے صحابہ ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل خیر من عمرہ. فرمایا مشرق والوں کوئی سورج ایسا طلوع نہیں ہویا، اج تک مشرق والوں سورج ایسا طلوع نہیں ہویا جنہیں فرمایا عمر دے نالوں بہتر انسان دا چہرہ ویکھیا ہوئے. تے نہ فرمایا سورج غروب ہے کہ عمر سورج کے غروب ہون کو پہلے عمر جیسا رب نے کو پیدا ہی کیا ہوئے. اللہ کے پیارے پیغمبر فرماندے نے عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کردے نے. میں سونے پیغمبر نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. میرے صحابہ جی میرے تو بعد نبوت کا دروازہ رب نے کھلا رکھنا ہوندا، کسی نے نبوت کا تاج پہنانا ہوندا تے فرمایا خطاب دے بیٹے عمر نو نبوت کا تاج پر پہنایا جانا سی. یہ تاج نبوت کا پھر میرے تو بعد عمر دے پیشانی اوپر سجنا سی. مگر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر چھڑے ہے. قیامت تک کوئی ذلی بروزی قادیانی لاہوری نبی نہیں ہو سکتا. جڑا نبی کہلائے گا میرے سونے محمد کو بعد وہ کذاب تے دجال ہوئے گا. لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. فرمایا اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوندا تے کوئی نبی بننا ہوندا تے فاروق اعظم بن دے. فاروق اعظم نے شان اتنا مقام. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیان کرتے نے کہتے ہیں خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر خیر الناس بعد ابی بکر و عمر. کہتے ہیں اللہ کے رسول کو بعد لوگوں دے وچوں سب تو بہتر بندہ ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق کو بعد ساری کائنات دے وچوں بہتر انسان جناب عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے یہ فرمان جاری کرتے ہیں. اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا آتانی جبرائیل میرے کول نوریاں سردار جبریل آیا فقال قد استبشر اہل السماء بالاسلام عمرا. فرمایا آسمان کو رب دے فرشتے میں محمد کو خوشخبریاں دے رہے سن، مبارکاں دے رہے سن جدوں جناب فاروق اعظم نے کلمہ پڑھیا تے اسلام قبول کیتا ہے. اللہ اکبر. آسمانہ دے فرشتے خوشیاں منا رہے سن اور آسمان تو مبارکہ دے پیغام آ رہے سن اللہ دے پیارے پیغمبر. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر بن خطاب سراج و اہل الجنہ کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی لوگوں واسطے فرمایا چراغ نے. سراج و اہل الجنہ سورج کی مانند نے، چراغ کی مانند نے. اس قدر فضائل اور محاسن جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ہے ام کلثوم جڑی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں پیدا ہوئی ہے. میرے پیارے
پیارے پیغمبر کی دوتری، میرے پیارے پیغمبر کی نواسی تے 17 ہجری اندر 11 ہجری اللہ کے پیغمبر کی وفات ہوئی ہے نا، تے 17 ہجری کی گل ہے کہ اس بیٹی ام کلثوم کا نکاح جڑا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 دینار حق مہر مقرر کیتا اور نکاح جڑا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کر چھڈیا۔ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ علی المرتضیٰ کے داماد بنے، جناب علی المرتضیٰ سسر بن گئے، اپنی بیٹی اپنی دھی ام کلثوم کا نکاح کیتا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے نال۔ ہن ایتھے یہ لوگ کہتے ہیں جی زبردستی لیا، جبرن جڑا رشتہ لیا ہے، دھمکیاں لا کے رشتہ لیا گیا ہے علی دے کولوں۔ ایمان نہ دسو کہ جنابی علی المرتضیٰ اتنے کمزور سن، اتنے کمزور سن، ڈر گئے تو ڈر کے رشتہ دے چھڑیا جناب فاروق اعظم کو۔ بقول تواڈے تے مشکل کشا نے، حاجت روا نے، تواڈیاں بگڑیاں سوال پوا رہے نے تے خود مشکل میں پھنس گئے، اپنی مشکل حل نہ کر سکے۔ سوچ کے گل کریا کر، تیری عقل معروف ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی کو کوئی رشتہ جڑا جبرن بھی لے سکتا اور پھر پیغمبر دے داماد کو، پیغمبر دے اس پروردہ بیٹے کو جی پرورش اللہ نے پیغمبر نے گھر رکھ کے کی اور پھر گھروں بیٹی فاطمہ دیتی، اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اندر تے آخرت میرا بھائی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دھمکی نہیں دیتی، ڈرایا نہیں، دھمکایا نہیں، بلکہ خود اظہار کیتا ہے، فخر محسوس کیتا ہے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عمر دے نال تعلق سی اللہ کے پیغمبر کا، ایک باپ بیٹے کا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹی اپنی حفصہ دیتی اللہ کے پیغمبر کے نکاح کے اندر، اللہ کے پیغمبر کو اپنا بیٹا بنایا، سسر جڑا پاپا مجا ہوتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق نے بھی اپنی بیٹی عائشہ دیتی اللہ کے پیغمبر کے نکاح کے اندر، کہ ادھروں اللہ کے پیغمبر بیٹے بھی لگتے ہیں جناب ابو بکر سے، روحانی بیٹے بھی نے، تو جسمانی بیٹا بھی کیا جا سکتا ہے، تو جناب ابو بکر بھی پاک لگتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ نے۔ کہ نبی دیاں بیویاں اور امتی دیاں بیٹیاں جناب ابو بکر اور عمر دیاں بیٹیاں نبی دے نکاح وچ آن تو بعد امت دیاں ماواں کہلائیاں۔ النبی اولا بالمومنین وازواجہ امہاتہم، فرمایا نبی دیاں بیویاں جڑیاں نے امت دیاں ماواں نے، اور ایمان والوں نبی دی ذات جڑی ہے اپنی جان نالوں بھی زیادہ عزیز ہے، زیادہ پیاری ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حج کا فریضہ ادا کر کے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا فریضہ ادا کیتا تے آپ مکہ چھڑ کے مدینے آئے نا، تے مدینے ہی گئے سن حج کرنے واسطے، عمرہ کرنے واسطے بھی مدینے مکے جاندے رہے۔ جڑے ہن اج کل کئی حاجی صاحبان سیدھے مدینہ منورہ جاندے نے،
مکہ چھڈ کے پہلو مدینے جاندے نے. وہ کملو میرا سونا نبی پہلو مدینہ چھڈ کے مکے گیا ہے. حج دا تعلق جڑا ہے, عمرے دا تعلق جڑا ہے وہ مکہ معظمہ دے نال ہے, مدینہ منورہ دے نال نہیں ہے. مدینہ منورہ جائیدا ہے عمرہ کر کے حج دے ارکان ادا کر کے مدینے جائیدا ہے. مسجد نبوی دی محبت نال, اللہ دے پیارے پیغمبر دی محبت اور عقیدت دے نال. اس واسطے محدثین کہتے ہیں کہ جس ویلے مدینے جاؤ تو مسجد نبوی دی زیارت دی نیت کرو. مسجد نبوی دی زیارت دی نیت کرنی چاہیے. جب مسجد نبوی اندر داخل ہو جاؤ گے تو اللہ دے پیارے پیغمبر دی جڑی قبر مبارک ہے, آپ کا روضہ جڑا ہے وہ بھی اللہ زیارت کرا دے گا. وہ تو ہونی ہے, پر نیت کرنی ہے مسجد نبوی کی زیارت کی. اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. احرام بنیا کرو مکہ معظمہ کی نیت کر کے, بیت اللہ کی نیت کر کے کہ اسی عمرہ کر چلے ہیں مکے, حج کر چلے ہیں مکے, تو پہلو مکے جایا کرو, مکیوں پھر جایا کرو مدینہ منورہ. تو بہرحال حج کا فریضہ ادا کر کے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غالباً 25 یا 26 ذی الحج واپس آ رہے سن مکیوں مدینہ منورہ. رستے کے اندر چڑگل میدان کے اندر سرانے باہر رکھ کے لیٹ گئے. رات کا ٹائم سی, نظر پئی آسمان کے چند وال وہدے نے, غور و خوض کرتے ہیں تو کہتے ہیں آسمان کے چند تو مگر میرے قدو ہوا ہے, پھر ایسا ایسا اپنی منزلہ طے کرتا جا رہے ہیں. تو ہم قریب غروب ہونے کے قریب پہنچے ہوئے ہیں. اے عمر, تیری بھی حالت تیری کیفیت یہ ہوئی ہے کہ تو پیدائش پیدا ہونے تو بعد اپنی زندگی یا منزلہ طے کر لیا, بچپن گزار لیا, جوانی گزار لی, اور بڑھاپا جڑا ہے وہ تو گزارن لیا ہوئے ہیں. ان قریب وقت آنے والا ہے. اس وقت میں ہر انسان نے وہ مقابلہ کرنا ہے, سامنا کرنا ہے. یہ گل کہہ کے دعا کرن لگ پئے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اللہ میں موت آوے تے شہادت دی آوے, اللہ میں موت آوے تے سونے نبی دے شہر مدینہ منورہ دے اندر آوے. یہ دعا کی چٹل میدان دے اندر پہاڑ دے قریب لیٹیا ہویا. اللہ نے اس ویلے جناب عمر دی دعا قبول کر لیا. فرمایا عمر فکر نہ کر, گھبرا نہ, میں تینوں شہادت دی موت عطا کراں گا. مدینہ منورہ ہوئے گا, میرے نبی دی مسجد نبی ہوئے گی, مسجد نبی نہیں ہوئے گی, میرے سونے نبی دا مصلی ہوئے گا. میرے سونے نبی دا مصلی نماز پڑھانے والا. فرمایا او دے اوپر تسی نماز پڑھا رہے ہو گے فجر دی, میں تینوں شہادت دی موت عطا کر دیاں گا. اللہ اکبر. جس ویلے آپ مدینہ منورہ پہنچے 3 دن باقی سن محرم چڑھن دے اندر, ذی الحج دا مہینہ ختم ہونے دے اندر 3 دن باقی سن. کہ آپ دے کول حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے پیغمبر دے بڑے پیارے صحابی سن. انہاں دا غلام سی ایک نوکر ابو لولو, فیروز مجوسی النسل, ایران کا رہن والا ہے, تے کافر سی, غیر مسلم سی, لیکن مدینہ منورہ کے اندر رہتا سی. مدینہ منورہ کے اندر غیر مسلم کافر جڑا ہے ضرورت کے تحت اگر حکمران یا کوئی شخص منگوانا چاہے تو وہ اجازت لے کے منگوا سکتا ہے, خاص ضرورت واسطے. یہ بندہ بڑا کاریگر سی. یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنے غلام کے طور پہ کول رکھیا ہوا سی. جو معاملہ, جو محنت انہاں طے کی سی, یہ کاروبار کی جڑی محنت کرتا سی,
وہ آپ دیتے سن. ایک دن انہیں مطالبہ کیتا کہ میری مزدوری بڑھائی جائے. مغیرہ بن شعبہ کہنے لگے تیری مزدوری کافی ہے، میں پہلے ہی بہت زیادہ دے رہا تھے، بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں شکایت کی تھی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولے آ کے. آپ نے مغیرہ بن شعبہ کو بلایا، ساری بات پوچھی، تحقیق کی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ تیرا مطالبہ ٹھیک نہیں ہے، تیرا مطالبہ ناجائز ہے. تو مغیرہ بن شعبہ جڑا وہ حق اوپر ہے. اس طرح ٹرن لگا واپس، آپ نے بلا لیا. پر میں گل سن، میں سنیا تو آٹا پینے والی چکی جہی ہے بڑی بہترین تیار کرتا ہے. کہتا جی بالکل تیار کر لی، میں حکم فرماؤ. آپ نے فرمایا کہ میرے واسطے ایک چکی تیار کر جی آٹا پینے والی ہو، بہترین قسم کی. یہ اپنی زبان جی قسم تمکیل آئی تھی نا، کہنے گا فکر نہ کرو ایسی چکی بناواں گا، ایسی چکی بناواں گا کہ دنیا یاد کرے گی. جس وقت ٹر گیا نا تو جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے کہ میرے تمکیل آگے گیا ہے، تمکیل آگے گیا ہے کہ ایسی چکی بناواں گا کہ دنیا ویکھے ہی یاد کرے گی. چونکہ انہیں جرم کیتا نہیں سی، آپ نے بھی گرفتاری کا آرڈر نہیں کیتا. ہوں تو جرم کرے پاوے نہ تو کرے، پہلو ہی آرڈر ہو جاتے. لیکن امیر المومنین نے آرڈر جاری نہیں کیتا. انہیں ایک دن فجر کی نماز ویلے موقع پا کے نا تیاری کر کے خنجر زہر اندر ڈبو کے نا وہ لے کے آیا، آن کے مسجد نبوی کے ممبر تھلے چھپ گیا. اندھیرا سی، اندھیرے سے نماز پڑھتے سن صحابہ. اج کا جی میں چٹا دن چڑھیا ہوتا ہے فجر کی نماز پڑھانی، یہ طریقہ ہی نہیں سی، بلکہ اندھیرے سے جماعت ہوتی سی. ہوں بھی مسجد نبی اندر اور بیت اللہ اندر جس ویلے سلام کرنا ہے اندھیرا ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے دور کے اندر بھی اندھیرے اندر نماز کا سلام پھرتا. پہلے عورتیں باہر نکلدیاں، پھر بچے نکلتے، پھر مرد حضرات صحابہ کرام نکلتے. تو صحابہ کہتے اسی پہچان نہیں سکتے کہ کہڑے قبیلے دیا عورتیں نے جا رہی ہیں نماز پڑھ کے مسجد نبی اندر. حالانکہ درمیان پردہ بھی کوئی نہیں سنتا. اگے صحابہ ہونے، پیچھے بچے ہونے، پیچھے عورتیں ہونیاں. اور اجے بھی پنڈا کے اندر بعض پنڈ ایسے ہیں جتنے الحمدللہ اسلام کا نمونہ باقی ہے. اگے مرد نماز پڑھتے ہیں، پیچھے بچے پڑھتے ہیں، اور وہ جتنے گدا پیا ہے نا مسجد کا سیڑھیاں نے اتنے عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں. درمیان پردہ بھی کوئی نہیں. کسی بندے کو ضرورت نہیں ہے کہ انسان ہے پچھان گردن موڑ کے ویخ بھی کرے. تسی کہو گے جو کہڑا چک ہے، میں خود اتنے گیا اس مسجد خطاب کیتا ہے، دیوبندیاں دی، اہل حدیثاں دی تے بریلویاں دی ساری مسجد ہے پورے پنڈ دی. ایک کوئی امام ہے، ایک کوئی خطیب ہے. تو مینوں سدیا اس پنڈ اندر خطاب کرنے واسطے. ٹوبے اندر وہ چک ہے، جانی والا اسٹیشن ہے، وہ لاگے پنڈ ہے کہ نہرو پار. رات میں خطاب کیتا، صبح میں پھر فجر کی نماز کا درس دیتا. ویکیا کہ عورتیں پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں. جی دیوار ہے پیچھے بے شمار عورتیں میں سارا پنڈ ہی اتنے آ گئی ہے. چادر لئیاں نے، نقاب کیتے ہوئے نے، پردہ کیتا ہوا ہے. اور دو دروازے نے، ایک عورتوں کا دروازہ ہے، ایک مردوں کا دروازہ ہے. اپنے اپنے دروازے تھانی جانا ہے مردوں نے تے عورتوں نے. کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ مڑ کے عورتوں اور دھیان نہیں مارے. اسلامی دور کا عملی نمونہ میں دیکھا جو اتنے دیکھے یا دیکھنا تو اٹھا والے چک چک رہے جو جناب صوفی عبداللہ صاحب محمد بھائی والے انہوں کا پنڈ جہاں ہے مثالی پنڈ ہے. پورے پنڈ کے قبرستان اندر کوئی پکی قبر نظر نہیں آئے گی جو چیلنج ہے. اور پورے پنڈ کے اندر تو کوئی بندہ سگریٹ پیتا نظر نہیں آئے گا. میں اتنے گیا زور کی نماز پڑھائی ہے، درس قرآن کرتا ہے، گلیاں جو بازاراں جو میں پھرے ہیں
دوستو ہم آپ کے گھر بیٹھے ہیں، مینوں کوئی بندہ سگریٹ پیندا نظر نہیں آیا، کوئی حکا پیندا نظر نہیں آیا، اور گزارا کہنی صفائی ہے، کہنی طہارت ہے کہ تمہیں کسی چیز کا کاغذ ٹکڑا پیا نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر اللہ اکبر، نماز کا ٹائم ہوتا ہے کہ مسجد کے وچ اس قدر نمازی ہوتے ہیں کہ جمعے تک لوگ ایویں نہیں ہوتے، اے ساڑھے جمعے نالوں زیادہ لوگ مسجد نماز پڑھ رہے ہوتے جماعت نال۔ اور پھر کسی دکان کو سگریٹ نہیں ملے، اتنے لوگ اینکر گئے نے، اصحابی گئے نے، انٹرویو لیا ہے، جا کے پوچھے انہاں کی مرنا سے سگریٹ پی کے، پنڈ کو لڑائی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی قتل کا مقدمہ ہو جائے، تو جڑے پنڈ کے امام صاحب نے، مولوی صاحب اہل حدیث، شیخ الحدیث مسجد بخاری پڑھاتے ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، ہر جھگڑے کا فیصلہ انہوں کو ہونا ہے، اور ایک کو اذان ہونی ہے، ایک کو جماعت ہونی ہے۔ یہ پنڈ میں بار بار مسجد بنی ہے کہ گرمی کی تپش کے پاروں یا بارش کی وجہ سے لوگ نہیں آ سکتے، کہ تار لگا کے اس مسجد میں سپیکر لگاتا گیا ہے، اذان اتنے نہیں ہونی، اذان اتنے ہی ہونی۔ ایسا مثالی پنڈ ہے، الحمدللہ اتنے جا کے سکون ملتا ہے۔ میں سمجھنا جو سارے کامل ولی، اللہ کے بزرگ، اللہ کے نیک بندے حضرت صوفی محمد عبداللہ صاحب کی دعاواں نے، انہوں نے قدم لگے ہوئے نے، انہوں نے بنیاد رکھی اس پنڈ کی، اور انہوں نے شاگرد نے جڑے اتنے پیدا ہوئے تھے، جڑے انہوں کو پڑھے۔ میرے بھائیو، اسی تے اولیاء اللہ نوں منن والے ہاں، انہاں واسطے دعاواں کرن والے ہاں، انہاں دا فیض جاری ہے۔ کون منکر ہے اللہ دے ولیاں دے فیض دا؟ کوئی رب دا ولی ہوے تے صحیح، جڑے رب دے ولی نے ایہو جہے کم کر گئے نے، اور نسلاں سوار گئے نے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھا رہے سن، اندھیرے دے اندر صفاں پڑھیاں ہوئیاں نے، اور ابو لولو جڑا ہے انہیں ہمت سے نکل کے جناب سیدنا فاروق اعظم کے پیٹ اندر 6 یا 7 خنجر مارے نے، اور آپ کا پیٹ جڑا ہے کٹیا گیا ہے، اور ناف تے خنجر مارے نے، ہاتھ آپ کے سینے پر بدے ہوئے سن، ہاتھ زخمی نہیں ہوئے۔ یہ جناب عمر کے ہاتھ جڑے نے ناف تے تھلے بدے ہوندے، ہاتھ زخمی ہونے سن۔ ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ ہاتھ سینے کے سن۔ میرے بھائیو، جناب عمر فاروق دے کہ آپ زمین تے گر گئے، اور جناب عبد الرحمن ابن عمر نے اگاں ہو کے 2 رکعتاں فجر دیاں مکمل کرائیاں۔ آپ ڈگے رہے، خون چلتا رہا، اگر یوسف علیہ السلام پھر جانا، آپ کو اٹھا کے لے جایا جاتا اور آپ کا علاج کیتا جاتا، ہو سکتا سی اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لینا، مگر شہادت کی موت اللہ نے آپ کے مقدر اندر لکھ چھٹی سی، یہ ایک ہی ہوتے رہنا سی۔ اس ابو لولو نے آپ کو شدید زخمی کرنے تو بعد 13 صحابہ کو زخمی کیتا، 13 صحابہ شہید ہوئے، اور پھر اس کو بعد اس میں سلام پھر گیا کہ گنجر مارتا گیا، صحابہ کو زخمی کرتا گیا۔ یہ نہیں پھر اپنا کمبل جڑا ہے اپنے اوپر سٹ کے تو گنجر نے اپنے پیٹ سے مار کے خودکشی کر کے مر گیا، کہ جہنم رسید ہو گیا۔ ابو لولو فیروز نامی ایران کا رہنے والا، ایران شروع تو ہی صحابہ کے دشمن سن۔ ایرانی جڑے سن شروع تو صحابہ گالا کرتے سن، صحابہ کے تبرہ بازی کرتے سن، صحابہ کی جان کے دشمن سن، اور اسلام کی تاریخ کو مٹان والے، اسلام کو ختم کرنے والے سارے ساری سازشاں ہوئی نے، وہ عراق اندر ہوئی نے یا ایران اندر ہوئی نے۔ یہ 2 سرزمین ملکاں دی جنہاں جو فتنے اٹھے، اللہ کے پیغمبر نے انہاں واسطے دعا نہیں کی تھی، اور ایران اور آتا ہے کہ جنہوں فتح کیتا ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیتا ہے، انہوں نے فتح کیتا ہے۔ اور ایک لونی جدا نا شہر بانو سی، وہ جدو ملک ایران فتح ہویا تو مال غنیمت چاہی، تو جناب فاروق اعظم نے وہ نکاح جڑا ہے حضرت امام حسین کا نال کیتا، اور جو زین العابدین پیدا ہوئے، اور جو میرے امام کا باقر سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے، اتوں نسل چلی ہے۔ میرے بھائیو، شہر بانو کا نکاح پڑھایا کنے؟ جناب فاروق اعظم نے، جناب فاروق اعظم نے، جناب امام حسین کے نال۔ تو میں پوچھنا ہے
وہ جی عمر فاروق جڑا مسلمان نہیں ہے، صاحب ایمان نہیں ہے، تو پھر نکاح جڑا ہے، نکاح پڑھانے والا وہ بارے کی گل کرو گے کہ کتنے حملہ ہوتے ہو؟ سوچو تو صحیح۔ جناب عمر نے پیار ہی بڑا سی مولا علی دے نال، جناب عمر سسر بنتے ہیں علی المرتضیٰ دے، علی المرتضیٰ کی بیٹی جناب فاطمہ کے قتل وچوں جناب عمر فاروق دے نکاح وچ ہے 40,000 درہم دینار جڑا حق مہر بنیا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ام کلثوم نال نکاح کرن لگیاں۔ آپ جناب عمر فاروق دماد علی نے، دماد علی المرتضیٰ دے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے خلفائے راشدین دی اہل بیت دے نال، اس واسطے کر کے جس ویلے آپ گر جاندے نے نماز کا سلام کر جاندا ہے اور ابو لولو بھی جہنم رسید ہو جاتا ہے، تو جناب عمر کو اٹھا کے جس ویلے گھر لے آندا گیا کہ آپ کو نبیذ اور دودھ پلایا جاتا ہے، لیکن وہ آپ کی انتڑیوں میں باہر نکل جاتا ہے۔ 2-3 دن علاج ہوتا رہا، آخر حکماء نے یہ بات کہی کہ آپ کی آخری وقت آ چکی ہے، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کیا، بیٹا میرا سر جڑا ہے زمین کے رکھ دے، جاتی بار میں اللہ دربار سجدہ کر جاواں، سجدہ ریز ہو جاواں، تے نالے وصیت کی تھی کہ اے میرے بیٹا امی عائشہ کو جا کے پوچھنا اگر اجازت دین تے میرا مدفن جڑا ہے اللہ دے پیغمبر دے روضہ دے اندر ہو جائے۔ جڑی جگہ خالی رکھی سی امی عائشہ نے اپنے واسطے، فرمان لگیاں کہ عبداللہ جا کے اپنے باپ کو کہنا کہ میں خوشی نال اجازت دیتی ہاں، جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی، اور عمر دا احسان ہی میرے تے ایڈا وڈا ہے، عمر دا احسان ہی ایڈا وڈا ہے، جدوں میرے تے منافقاں نے بہتان لایا سی، ہر بندے نے گل کہی سی اللہ دے پیغمبر نو تواڈے واسطے بیویاں اور بڑیاں نے، اور نکاح کر لیا جے، ایسا نو چھڑ دیو طلاق دے دیو، مگر جناب عمر نو پوچھیا گیا تے عمر نے آکھیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ دے پیغمبر تواڈی ذات پاک ہے، اللہ پاک ہے، کہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ نے انہاں لفظاں قرآن پڑھا کے سونے محمد دے سینے تے نازل فرما چھڈیا۔ امی عائشہ فرمان لگیاں میں تے عمر دا احسان دے نہیں سکتی، لہذا میرے ولوں اجازت ہے اتنے دفن کر دیا جے۔ جناب عمر فرمان لگے اے بیٹا ہو سکتا ہے انہوں نے کہہ چھڈیا ہے کہ پھر انہوں نے ذہن بدل جائے، جس ویلے مینوں غسل دے کے کفن پہنا کے میری 4 بجے لے کے جاؤ اللہ دے پیغمبر دے روضے دے قریب، تو اس ویلے ایک بار پھر اما جان کو پوچھ لیا جی یہ اما جان اجازت دے دے تو مینوں اتنے دفن کر دیا جی پیارے نبی دے نال، تے جے اجازت نہ دے تو مینوں عام مسلماناں دے اندر جنت البقیع اندر دفن کر دینا۔ میرے بھائیو اجازت مل گئی، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ دا نماز جنازہ پڑھایا، اور اللہ دے پیغمبر دے روضہ طاہر دے اندر ایک پاسے جناب ابو بکر لیٹے ہوئے نے، ایک پاسے جناب عمر فاروق لیٹے ہوئے نے، یہ جوڑیاں رب نے جوڑ چھڑیاں نے اور قیامت تک جڑیاں رہن گیاں۔ لوگ کہندے رہن گے جناب عمر دے ایمان پہ شک کرتے رہن گے، تبرہ بازی کرتے رہن گے، بکواس کرتے رہن گے، پر انہاں جوڑیاں کوئی توڑ سکدا نہیں توڑ سکتا۔ میرے بھائیو یہ عظمت خدا نے عطا فرما چھڑی ہے، اور انہاں دا یہ اجر اور صلہ جو انہوں نے اسلام کی خدمت کی تھی اللہ دے پیغمبر دے دور دے اندر، اور اسلام کی خدمت کی تھی اللہ دے پیغمبر دی وفات تو بعد، اللہ کریم نے دنیا کے اندر کائنات کو دکھا چھڑیا کہ وہ لوگ کائنات سب کو اعلیٰ سن، سب کو عرفہ سن، سب کو بہتر سن، اور آسمان کو جویں اللہ دے پیغمبر دے روضہ طاہر دے اوپر فرشتے اترتے نے درود و سلام پڑھنے واسطے، اسی طرح درود و سلام جڑا ہے وہ نازل ہو رہا جناب ابو بکر اور عمر فاروق دی قبر مبارک کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سانوں صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے نال سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔